बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 26 फरवरी हफ्ते का दिन है और आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन का जो तनाज़ा चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है और यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो कह रहे हैं कि जी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऑफर किया कि जी अगर आप यूक्रेन से निकलना चाहते हैं तो हम आपके लिए फ्लाइट भेज देते हैं और आपको यूक्रेन से निकाल लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। उनका एक लेटेस्ट पैगाम जो है, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है, जो कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल आप कह लें कि पैलेस से जारी किया है, जो कि यूरो न्यूज़ ने उसकी वीडियो और उसको यानी कि पूरे यूरोप में इस टाइम वो देखा जा रहा है। उनका लेटेस्ट बयान जो है कल रात तक जो था वो ये कहा जा रहा था कि शायद यूक्रेनी प्रेसिडेंट भी जो है वो भी अफगानी सदर अशरफ गनी की तरह जो है भाग जाएंगे एंड टाइम के ऊपर। लेकिन उन्होंने एक लेटेस्ट बयान जारी किया, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ रशियन जो आर्मी है, रशियन आर्मी ने कितने इलाकों पर कब्जा कर लिया है और किन किन तंसीबात के ऊपर जो है कंट्रोल संभाली है। मैंने आपको अपने कल भी ब्लॉग में बताया था कि यूक्रेनियन आर्मी जो है वो रशियन आर्मी के सामने इम्पॉसिबल है कि टेक पाए। रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है, हर लिहाज से बहुत बड़ी ताकत है आर्मी की, अगर आप देखा जाए और उसके इक्विपमेंट्स की तरफ से देखा जाए, उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ से देखा जाए, उसकी मशक़त की तरफ से देखा जाए, तो रशिया और यूक्रेन का किसी भी तरीके से जो है आप मुवाज़ना नहीं कर सकते। यूक्रेन बहुत छोटा है रशिया के सामने, लेकिन यूक्रेनी सदर कह रहे हैं कि जी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पता नहीं है वो क्या चाह रहे हैं, वो अपनी जो बेकसूर आवाम है उसका कितना खून और बहाएंगे। और वो कह रहे हैं कि जी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और क्या उनको लड़ना चाहिए, क्या वो मुकाबला कर सकते हैं, ये आपको तफसीलात बताएंगे। और रशिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ तफसीलात जारी की गई हैं, जिन जिन आप कह लें कि रशिया यूक्रेनियन आर्मी की तंसीबात के ऊपर कंट्रोल हासिल की है, वो तफसीलात आज आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बरतानिया और अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो है कड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके साथ यूरोपीय यूनियन ने भी पाबंदियां आयद की है, लेकिन उनकी पाबंदियां जो हैं बरतानिया और अमेरिका की तरह सख्त नहीं है। और इसके ऊपर जो फिर मारिया ज़राख़ोवा है, रशिया की स्पोक्स पर्सन है इसकी वजारत खारजा की, उन्होंने एक बड़ा सख्त रद्द अमल जो है वो दिया और वो कह रही कि अमेरिका और बरतानिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अब आखिरी उसके ऊपर है, मराहिल के ऊपर है, और अब ये दोबारा कभी भी जो है ठीक नहीं होंगे। ये सारी तफसीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा कि अगर यूक्रेन एटमी ताकत होता तो क्या रशिया इसी तरह यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ता। ये ऐसा नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल है। बेशक यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन की माशियत जैसी भी होती है, अगर यूक्रेन के पास एटॉमिक हथियार होते तो रशिया क्या, अमेरिका, बरतानिया और नेटो अलाइज भी अगर यूक्रेन के ऊपर हमला करना चाहते तो कभी सोचते भी ना कि हम यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे। एटमी ताकत होना इतना इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए। सोवियत यूनियन से जब यूक्रेन अलग हुआ और रशिया टूटा और सोवियत यूनियन बनी, मुख्तलिफ ममालिक जो है अलग हो गए, तो उस टाइम यूक्रेन के हिस्से में तकरीबन 2000 एटॉमिक वेपन्स जो थे आए थे। तो उसके ऊपर फिर जो है बाद में फिर यूनाइटेड नेशन में भी शोर मचाया गया रशिया की तरफ से, और फिर नेटो और अमेरिका ने जो है यूक्रेन के ऊपर मेहरबानी करवाई और कहा कि जी हम साथ साथ रूस ने भी कहा कि जी हम आपको आपकी मुल्क की हिफाजत की जमानत दिलवाते हैं कि हम कभी भी जो है आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे और आपको दोबारा से हजम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और नेटो और अमेरिका ने भी ये मिलकर जो है काम करवाया और यूक्रेन ने 2000 जो उनके पास एटॉमिक वेपन्स थे उनसे दस्तबरदार हो गया। उसके बाद अब आज देख लें रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर चोट दौड़ा है और अनकरीब जो है रशियन आर्मी कैफ के अंदर जंग चल रही है, कैपिटल है यूक्रेन का, कैफ तक पहुंच गई है रशियन आर्मी। और कोई बहुत ज्यादा यूक्रेनी आर्मी जो है आगे से डिफेंस नहीं कर रही है अपने मुल्क का। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रशियन आर्मी के सामने यूक्रेनी आर्मी की कोई खास इतनी वो ना तो स्ट्रेंथ है, ना ही उनके पास वो वैसी टेक्नोलॉजी है, और ना ही वो इतने वेल ट्रेंड हैं कि वो रशियन आर्मी के साथ लड़ जाएंगे और अपना दिफा कर लेंगे। तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन या 3 दिन चलेगी ये जंग और रशिया पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा। कैपिटल के ऊपर कब्जा हो गया तो वो लाजमी बात है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो हुकूमत है उसको खत्म करने की और अपनी कठपुतली हुकूमत बनाएंगे, और उसके बाद जो है उनका हमला जो है वो उनका जो कंट्रोल है वो पूरे मुल्क के ऊपर हो जाएगा। तो ये अभी की सिचुएशन है। इसी के हवाले से आपको बता देते हैं कि एटमी ताकत होना कितना जरूरत है, कितना जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका, इंडिया, इसराइल ने जिस तरह की चालें चली हैं
اور جس طرح کی وار پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے، آپ فرقہ واریت کو دیکھ لیں، پاکستان میں کتنے جو ہیں بم دھماکے ہوئے ہیں، یہ بلاسٹ ہوئے ہیں، اور جس طرح کی پاکستان کے خلاف ایک وار، ایک پروپیگنڈا وار، ایک فرقہ واریت کو پچھلے 20 سالوں میں ہوا دی گئی ہے۔ صرف ایک حملہ نہیں کیا گیا تھا ڈائریکٹ امریکہ کی طرف سے، بھارت کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے۔ امریکہ نے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 480 کے قریب ڈرون حملے کیے، اور جو کچھ پھر ہمارے وزیرستان میں ہوا، TTP بنی، اور جس طرح عسکریت پسند بلوچ لبریشن آرمی بنی، جو کچھ بھی ہوا انہی 20 سالوں میں پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اگر پاکستان کے پاس اٹامک ہتھیار نہ ہوتے تو پاکستان کو امریکہ اور بھارت کھا جاتے افغانستان میں بیٹھ کے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سب لوگوں کو ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ اگر ہمارے پاس اٹامک ہتھیار نہ ہوتے اور ہمارے پاس پاکستان پاک فوج نہ ہوتی جس کی اتنی لازوال قربانیاں ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، اور پھر یہ جو ہمارے کچھ پرسنٹ شرفا ہیں اور کچھ پرسنٹ لبرل لوگ ہیں جو بیٹھ کر پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلا کسی جواز کے، اور بیٹھ کر جو ہے مفت کی تنقید کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پاک فوج اگر نہ ہوتی تو آج یہ ملک کی سلامتی جو ہے یہ ایسی نہ ہوتی، پاکستان کب کا جو ہے ختم ہو جاتا۔ سب سے پہلے پاکستان کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اور پھر پاک فوج ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر ایٹمی طاقت ہے ہم پاکستان، اس وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کی ہاں میں دنیا ہاں کرے گی، اور وہ ہم نہ دیکھیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ پاکستان کے اوپر وہ وقت ضرور آئے گا۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رشیا نے یوکرین کی کن کن تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ سپوٹنک نیوز اور رائٹر اس پوری دنیا کی نیوز ایجنسی جو ہیں انہوں نے ڈیٹیل جاری کر دی ہیں کہ رشین آرمی نے کہاں کہاں کنٹرول حاصل کر لیا۔ رشین فورسز ہیو ڈسٹرائڈ 821 یوکرینین ملٹری ٹارگیٹس، کہ رشین فورس نے جو ہے 821 ان کے جو ٹارگٹس ہیں یوکرینین ملٹری کے ان کو ڈسٹرائے کر دیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ اب رشین ڈیفنس منسٹری کے جو ہیں میجر جنرل ایگور کوشنکوف نے بتایا ہے نیوز ایجنسی کو، انہوں نے کہا ہے کہ the Russian army has destroyed 21 objects of the military infrastructure of Ukraine. Among them are 14 military airfields, 19 command posts and communication centers, 24 S-300 and OSA anti-aircraft missile system, 48 radar stations, 7 combat aircraft, 7 helicopters, and 9 unnamed aerial vehicles were shot down. 87 tanks and other combat aircraft were destroyed, as well as armored vehicles, 28 multiple launch rocket system, and 118 units of special military vehicles. Koshenkov said the forces of the Russian Navy destroyed 8 military boats of Ukrainian army. تو تقریباً آپ کہہ لیں کہ یوکرینین آرمی کا جتنا بھی مین انفراسٹرکچر تھا اس کو ڈسٹرائڈ کر چکی ہے رشین آرمی، اور 1 یا 2 دن ہے، اور ایون کے صدر جو ہیں پیوٹن ان کی طرف سے یوکرینین آرمی کو اور کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ جی سرنڈر کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ دیکھیں کہ عنقریب جو ہے یوکرین کی آرمی کی طرف سے جو ہے سرنڈر کر دیا جائے گا۔ اب یہ ویڈیو ہے ولادیمیر زیلنسکی کی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آفر دی گئی امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم آپ کے لیے فلائٹ بھیجتے ہیں اور آپ کو یوکرین سے نکال دیتے ہیں، آپ کی اور آپ کی فیملی کو۔ اور امریکہ نے یہ بات اسی لیے کیونکہ کل ولادیمیر زیلنسکی کی کل کی جو ویڈیو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیف تک پہنچ گئے اور میں نے 27 ملکوں کے 27 ریاستوں کو یورپی یونین کی فون کیا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں تنہا کر دیا ہے۔ یہ کل کا ایک ویڈیو پیغام تھا جو بڑا ایموشنل تھا ولادیمیر زیلنسکی کا، تو اس کے اوپر امریکہ نے کہا، اور پھر انہوں نے کل کے پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اور میری فیملی کو بہت خطرہ ہے، میں ٹارگٹ نمبر 1 ہوں تو مجھے مار دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر امریکہ نے آفر کی کہ جی ہم آپ کو نکال لیتے ہیں۔ تو آج جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پہ چل بھی رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آخری دم تک لڑیں گے اور میں اپنے پریزیڈنشل محل میں ہوں، مجھے اینٹی ٹینک ہتھیاروں کی ضرورت ہے، فلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آخری دم تک لڑیں گے، اور یہ ہمارے سٹی ہے، یہ ہمارا یوکرین ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم یہیں رہیں گے، ہم بالکل بھی جو ہے سرنڈر نہیں کریں گے رشین آرمی کے سامنے۔ تو یہ ان کا پیغام ہے، اور باقی جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ رشین آرمی نے کہاں کہاں تک جو ہے کنٹرول کر لی ہے۔ رائٹرز کی خبر ہے چائنا کا ہے، چائنا کہہ رہے ہیں کہ چائنا سیز اٹس ریسپیکٹ یوکرینین سوورینٹی۔ یہ چائنیز فارن منسٹر نے کہا کہ جی ہم یوکرین کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن رشین سیکیورٹی کنسرن بھی ایک بہت بڑا کنسرن تھا، اور رشیا نے بارہا
امریکہ اور نیٹو الائنس کا کہا تھا کہ سابق سوویت یونین کی جو ریاستیں ہیں جو کہ صرف رشیا کی سرحد کے قریب ہیں ان کو آپ بالکل بھی نیٹو کی رکنیت نہیں دیں گے. اور یہ رشیا پچھلے 2-3 سال سے ریگولر بیسس کے اوپر کہہ رہا تھا, خاص طور پہ جب سے یوکرین نے یہ کہنا شروع کیا تھا اور ٹاک شروع ہوئی تھی باقاعدہ یوکرین میں, تو نیٹو کا جو آفس ہے وہ بھی بن گیا تھا اور وہاں باقاعدہ ان کے ٹروپس بھی تھے اور وہ باقاعدہ ٹرین بھی کر رہے تھے یوکرینین آرمی کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں ورنہ رشیا کے پاس کوئی بھی حل نہیں بچے گا اور رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کر دے گا. تو لیکن نہ یوکرین نے سنی, اور امریکہ اور برطانیہ تو خاص طور پہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر رشیا کے اوپر حملہ ہو جائے اور رشیا کے اوپر ہم سینکشنز لگا دیں. اور یورپ جو ہے وہ جو اتنا انحصار کر رہا ہے رشیا کے اوپر اور اتنا بڑا آئل کا اس کا ڈیمانڈ ہے یورپ کی رشیا سے اور گیس کی, تو وہ اس کا جو سارا ڈیمانڈ ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کی مارکیٹس میں شفٹ ہو. اسی لیے صدر بائیڈن جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کی قطر کے ساتھ ڈیل کرواتے ہیں آئل اور گیس کے لیے, آپ رشیا کو تھوڑا بائے بائے بولیں. تو امریکہ اور برطانیہ کا وہ مقصد تو حاصل ہو گیا. اسی لیے جو ہے وہ صرف اس کو پوش کر رہے تھے یوکرینین صدر کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. جب اس نے جنگ پر حملہ کر دیا رشیا نے تو بالکل پچھلی پتلی گلی سے نکلی اور بعد میں کہا جی ہم آپ کو نکال لیتے ہیں, جیسے کہ اشرف غنی کو جو ہے نکالا تھا اور کہا تھا بھاگ جاؤ, اب تمہارا کام نہیں ہے افغانستان میں بیٹھنا. تو یہ برل ہوا ہے یوکرین کے ساتھ, اور یہ امریکہ کی ہسٹری ہے. امریکہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے, جب اس کا مفاد ختم ہو جاتا ہے, جیسے کہ افغانستان میں اس کا مفاد ختم ہوا اور دیکھا کہ اب اس سے زیادہ جو ہے میں اور ذلیل ہوں گا اور اپنے اربوں ڈالر کا نقصان کروں گا, طالبان سے میں نہیں لڑ سکتا, تو وہ نکل لیا پاکستان. پہلے پاکستان الائز تھا اور جب یہاں سے نکل کے اپنی فوجیں نکال کے لے گیا تو اس کے بعد پاکستان پر الزام لگانے شروع کر دیا کہ جی پاکستان نے افغان طالبان کی مدد کی ہے, پاکستان آرمی نے مدد کی ہے, انٹیلیجنس نے مدد کی ہے, اور ہمارے اوپر جو ہے ایف اے ٹی ایف سے جو کچھ کروا رہا ہے پاکستان کے ساتھ وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب جو میں آپ کو لاسٹ میں خبر دیتا جو آج ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے اس خبر کو بریک کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دورہ روس سے پہلے جو ہے امریکی اعلیٰ آفیشلز نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور پوچھا کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ہم پہ زور دیا کہ جی آپ روس کا دورہ نہ کریں, لیکن عمران خان تو جو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور میں تو بالکل بھی نہیں سنوں گا. پاکستان ایک خود مختار ملک اور پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کچھ اب ایسا لیڈر مل گیا ہے کہ جس نے پچھلے 4 سالوں میں خاص طور پر پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے جو پچھلے 20 سال میں رکھنا چاہیے تھا وہ اب جا کے رکھنا شروع کیا ہے. اور پاکستان کی عزت میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا ان 4 سالوں میں ہوا ہے. تو یہ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, جیسے ہی کوئی اس کی کچھ نیکسٹ اپڈیٹس آئیں گی تو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.